السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سفر میں تھا۔ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا کہ میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت کرنے جا رہا ہوں، انہیں اچھی طرح سے یاد کر لو، اپنے ذہن نشین کر لو، اچھی طرح سے انہیں اپنے ذہن کے اندر رکھ لو اور یاد کر لو۔ آپ نے فرمایا انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جو سب سے پہلی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا اے عبداللہ، تو اللہ کے دین کی حفاظت فرما، احفظ اللہ، تو اللہ کی حفاظت کر، یحفظ کا، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت یعنی اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے جو حکم، جو فرائض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر نازل کیے، جو ہم پر فرض ہیں، جیسے نماز کو ادا کرنا ہے، توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار، اسی طرح زکوٰۃ کو ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کی ہیں، ہر ایک مسلمان پر فرض کی ہے، مردوں پر بھی کی، عورتوں پر بھی کی، تو یہ اللہ کے دین کی حفاظت ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اے عبداللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ جو شخص اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اگر نمازوں کو وقت پہ ادا کرتا ہے، اللہ کے جو باقی جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو فرائض رکھے ہیں، اگر ان کو پورا کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کیا دی، جب تو اللہ کی حفاظت کرے گا تو اللہ اس کے مقابلے میں تیری حفاظت کرے گا۔ اور پھر آپ نے دوسری بات فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے عبداللہ، اللہ کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے معاملات میں شامل حال پائے گا، یعنی اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہوگی۔ اور اس کی وضاحت دوسری حدیث کرتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن عبادت کر کر کے اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب بندہ بولتا ہے تو اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں، اسی طرح جن آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں، اور اسی طرح جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، جن پاؤں سے چلتا ہے اللہ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں۔ یعنی پھر اللہ کی انسان کے ساتھ جو پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، کہ وہ انسان جب تھوڑا سا بھی گناہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کے اندر یہ بات القاء کر دیتے ہیں، اس کے پاؤں کو اس کی طرف نہیں جانے دیتے، اس کے ہاتھوں کو اس گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتے۔ تو پھر انسان جب اللہ کے دین کی حفاظت کرے تو پھر اللہ انسان کے معاملات کے اندر انسان کی مدد فرماتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اے عبداللہ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنا ہے۔ دنیا کے اندر اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ نے دینی ہے، فاسأل اللہ، اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد کی ضرورت ہو تو مدد بھی تم نے اپنے رب ہی سے مانگنی ہے۔
سوال بھی اللہ سے کرنا ہے، مدد بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے بوٹ کا تسمہ چاہیے ہو، اگر اس کی بھی ضرورت ہو تو اس کا بھی سوال صرف ایک اللہ ہی سے کرنا ہے۔ کتنی معمولی سی چیز، لیکن فرمایا کہ اس کا بھی سوال اگر کرنا ہو تو صرف اللہ سے کرنا ہے، کیونکہ دیتا اللہ ہے، اللہ ہی سے سوال کرنا ہے۔ اور جب مدد مانگنی ہے تو مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَعْلَمْ، اس بات کو بھی اچھی طرح سے جان لو، وَعْلَمْ، اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، فرمایا اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن، حجر شجر سب مل کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اے عبداللہ تجھے نہیں پہنچا سکتے فائدہ۔ سارے کے سارے انسان مل جائیں، سارے کے سارے جن مل جائیں، اس ساری امت کٹھے ہو کر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو فرمایا کہ نہیں پہنچا سکتے۔ قد کتب اللہ لک، مگر وہ فائدہ کہ جو تمہارے رب نے تمہارے مقدر کے اندر لکھ دیا ہوا ہے، صرف اتنا ہی فائدہ ملے گا کہ جتنا تمہارے رب نے تمہارے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، فرمایا کہ اگر یہ سارے کے ساری امت کے لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں اے عبداللہ اگر نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک بشیء، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قد کتب اللہ علیک، مگر وہ نقصان کہ جو تمہارے مقدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ نقصان تمہیں آ کر پہنچے گا۔ جتنی بھی عزت یا پھر ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے مقدر کے اندر لکھ دی ہے، وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا، آپ نے فرمایا رفعت الاقلام، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فیصلے لکھ دیے ہیں، قلموں نے جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے۔ وجفت الصحف، اور فرمایا کہ صحیفے خشک ہو گئے ہیں، اب جو تقدیر کا معاملہ تمہارے ساتھ ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ نقصان، فائدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں لکھ دی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سے سوال کرنے والا بنائے، صرف اپنے ہی سے مانگنے والا بنائے، اور اللہ ہی سے مدد مانگنے والا بنائے، اور اس بات پر اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرمائے کہ جو بھی نقصان آتا ہے یا پھر جو کوئی بھی فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اعلان آپ نے سن لیا ہے کہ آج انشاءاللہ تکمیل قرآن ہوگی، تو بھائی خود بھی آئیں، گھر کی خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی تک فطرانہ ادا نہیں کیا وہ آج کے دن کے اندر ہی اپنا فطرانہ جمع